یہ جنریشن بہت سمجھدار ہمیں دکھائی دیتی ہے. ریلیشن شپ کے معاملے میں بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جین زی اتنی ہی سمجھدار ہے؟ آنے والے ٹائم میں ان کے ریلیشن شپس کامیاب ہوں گے؟ آج میں آپ کو سوسائٹی میں ہونے والی خرابی کی ایسی وجہ دے رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنی ہو. ہماری نوجوان نسل جو برباد ہو رہی ہے، جو بے روی کی طرف جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہمیں ملنے والا فوڈ ہے، وہ کھانا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور جو آپ کے اندر کی ایک ڈیمانڈ ہے دوسری آپ کے کمپینین کی طرف، جو آپ کی ایک اٹریکشن ہے اس کو بڑھاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسے گوشت یہاں پر کھائے جا رہے ہیں جس سے آپ کی جو ہے وہ سیکشل جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے. جیپنیز لوگ کھاتے ہیں اپنی اسکن کو اچھا کرنے کے لیے. وہ لوگ جو سیکشلی بہت پاورفل ہیں ان کی آپ فوڈ کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد آپ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات کیجیے. کو پتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ جانور کا گوشت اگر کوئی انسان کھا لے تو وہ انسان نہیں رہتا، شیطان بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر نبیہہ، ذرا جین زی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے یہ جنریشن بہت سمجھدار ہمیں دکھائی دیتی ہے، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہر چیز کو بہت ڈیپ دیکھتے ہیں، بظاہر ہر اینگل پر جا کر سوچتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سمجھدار بھی سمجھتے ہیں. ریلیشن شپ کے معاملے میں بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جین زی اتنی ہی سمجھدار ہے؟ آنے والے ٹائم میں ان کے ریلیشن شپس کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت وقت دیتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو ہے ان کالجز، ان یونیورسٹی ابھی بہت کامن ہو چکا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو کس طرف لے کے جائے گا؟ کچھ ریلیشن شپ پہ بہتری آئے گی اگر دو لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے اتنا اچھا جان لیں گے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اور بربادی کی طرف ہم جائیں گے؟ آج میں آپ کو سوسائٹی میں ہونے والی خرابی کی ایسی وجہ دے رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، یا اگر سنی ہوگی تو بریف نہیں سنی ہوگی. آپ کی نوجوان نسل، ہماری نوجوان نسل جو برباد ہو رہی ہے، جو بے روی کی طرف جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہمیں ملنے والا فوڈ ہے، وہ کھانا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اچھا آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ڈبہ پیکڈ ہیں، باہر سے آتی ہیں، اور وہ بڑے شوق سے باہر کی چیز استعمال کر رہے ہیں. باہر سے لائی ہوئی جو ہے وہ مایونیز، باہر سے لائی ہوئی جو ہے وہ جیمز، اچار، دیٹ کائنڈ آف ٹائپ جو پاکستان میں نہیں بن رہے، باہر بن رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں، ٹھیک، اس میں کس جانور کی چربی یا گوشت جو ہے وہ شامل ہے، کون سا آئل شامل ہے، جو آپ کی جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جبلت ہے، جو آپ کے اندر کی ایک فرسٹریشن ہے، اور جو آپ کے اندر کی ایک ڈیمانڈ ہے دوسری آپ کے کمپینین کی طرف، جو آپ کی ایک اٹریکشن ہے اس کو بڑھاتا ہے. یہ آپ کا فوڈ ہے. وہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ آپ کا کھانا صرف آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پہ امپیکٹ نہیں کر رہا، آپ کی پوری باڈی پہ امپیکٹ کر رہا ہے. آپ جو کھاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں عربیوں کو، وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، گرم دماغ کے لوگ ہیں، وہ فوراً سے غصہ آتا ہے انہیں، اور وہ بہت اپنے جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ ایکوریٹ ہے. پھر ان کی سیکشل پاورز دیکھیں. یہ اگر آپ چیزیں اوپنلی اور بلنٹلی اگر جو ہے وہ آپ بات کریں، ہم یہاں پہ کیا کھاتے ہیں؟ ہمیں چکن کا گوشت ملتا ہے، ہم یہاں پہ جو ہے وہ تیتر بھی کھا رہے ہیں، بٹیر بھی کھا رہے ہیں، ہم یہاں پہ پتہ نہیں کون سی چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہیں، جنگلی کبوتر بھی کھا رہے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں ایسے گوشت یہاں پر کھائے جا رہے ہیں جس سے آپ کی جو ہے وہ سیکشل جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس طرح کی دوائیاں، میڈیسن استعمال کی جا رہی ہیں جو ہے وہ خواتین کی طرف سے بھی اور جینٹس کی طرف سے بھی، جس میں آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی ایک جو آپ کوشش کرتے ہیں. یہ کم نہیں ہو سکتا، یہ آگے جا کر اور بڑھے گا، کیونکہ آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ڈبے کا دودھ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ پلا رہے ہیں اس میں کیا شامل ہے. آپ کا بچہ آپ کی عمر سے پہلے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ شرارتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک چھوٹے سے 3 ماہ کے بچے سے جو ہے وہ آپ باتیں کریں، وہ آپ کو ایسے جواب دے گا، فل ایکٹیو ہوگا، اس کا دماغ جو ہے وہ جاگ رہا ہوگا، اور فل جو ہے وہ اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی. آپ اس کو ہلکا سا ہاتھ لائیں گے تو وہ فیل کرے گا. فیلنگس ہیں، فیلنگس ہائی ہو رہی ہیں. ہماری فوڈ ایسی ہے، ہمیں ایسا فوڈ دیا جا رہا ہے ڈبہ پیک جو باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے. اس میں کیا ہے نہ آپ جانتی ہیں نہ میں جانتی ہوں. بچے اور بچیاں وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے کھانا. آپ کا فوڈ، آپ کا ایسا فوڈ جو آپ
ہائیجین تو آپ اس میں ظاہری بات ہے آلریڈی موجود ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ امریکن فوڈ ہے، یہ آسٹریلین فوڈ ہے، جاپنیز لوگ کھاتے ہیں اپنی اسکن کو اچھا کرنے کے لیے، بالوں کو اچھا کرنے کے لیے، چائنا میں استعمال ہوتا ہے، بڑے پیار سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ امریکہ کا جو ہے وہ فوڈ ہے، امریکہ سے میں جو ہے وہ ملٹی وائٹامن جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، میں نے یہ استعمال کیا ہے، آپ کو نہیں پتا اس میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ جیسے ہی وہ استعمال کریں گے آپ کے اندر پاورز جو ہیں وہ انہینس ہونا شروع ہوں گی، آپ کو دوسری اپنی جو مخالف جنس ہے اس کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اس میں پھر غلط راستے پہ جائیں گے. آج جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اس کی تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں. ہمارے وہ لوگ جو ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو سیکچولی بہت پاورفل ہیں، ان کی آپ فوڈ کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد آپ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات کیجیے گا. یہ کم نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. یہ بھی ایک پوری سیاست ہے، یہ بھی ایک پورا جو ہے وہ امپیکٹ ہے، یہ پورا جو ہے وہ سیڈز تو بو دیے گئے نا پھر ہماری سوسائٹی میں. گویا تو آرگینک فوڈ کی طرف آ گیا ہے، اور ہمارا جو کھانے پینے کا جو پورا جو نظام ہے، گھر میں سبزیاں اگا رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ بھینسیں اور جو بکریاں رکھے جو وہ دودھ، ہاں وہ اس کی طرف آ گئے ہیں. انہوں نے ہمارا کلچر اڈاپٹ کر لیا اور ہم نے ان کے ڈبوں سے بنی ہوئی چیزیں اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ کھانی شروع کر دی. اب آپ کو کیا پتا کہ جو جانور جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، وہ اس کی چربی جو ہے وہ کس چیز میں شامل ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ کہاں کہاں جو شامل ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ جانور کا گوشت اگر کوئی انسان کھا لے تو وہ انسان نہیں رہتا، شیطان بن جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ فیلنگز اور ایموشنز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. آپ کا فوڈ اس پر بہت، آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ڈرائی فروٹس، کھجوریں ایکسٹرا لیول پہ کھاتے ہیں، گرم چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، کبوتر کھاتے ہیں جنگلی، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. حلال اور حرام کھانے کی جو ایک فرق ہمیں جو ایک تمیز ہماری مذہب نے سکھائی ہے، اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں منع کیا گیا ہے. اسلام نے اس پہ کیوں زور دیا؟ کیونکہ کھانا آپ کی ذات کو دیکھیں، جو لوگ کم کھاتے ہیں نا، آپ جب کم کھاتے ہیں اور آپ اچھا کھاتے ہیں اور ستھرا کھاتے ہیں اور سادہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کبھی بھی آپ کے اندر جبلت پیدا نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کے اندر جو ہے وہ مخالف جنس کو جو ہے وہ آپ حیوانیت پہ نہیں اتریں گے. جن کے کھانے جو ہے وہ بہت اسپیسیفک سادہ کھانے کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، وہ لوگ کبھی آپ کو جو ہے وہ اس سچویشن میں نظر نہیں آئیں گے اگر وہ کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرتے تو.